أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے وہ جو تم کو سمندر کی اور زمین کی تاریکیوں میں، مشکلات میں نجات دیتا ہے، جس کو تم پکارتے ہو چھپکے چھپکے بھی اور گڑ گڑا کر بھی. یعنی کون ہے جو تمہیں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا کرتا ہے اس وقت جب تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر. یعنی ظاہری طور پر جو ہے پوری انابت کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتے ہوئے، اور پھر اندرونی طور پر بھی اخلاص کے ساتھ بھی اللہ کی طرف پوری تمہاری ظاہری صورت بھی جو ہے وہ بالکل اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور تمہارا باطن بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. پورے اخلاص کے ساتھ تم اللہ کو پکارتے ہو. ایسے موقعوں پر لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، کہ اگر اللہ جو ہے ہمیں ان مصیبتوں سے بچا لے تو ہم ضرور و ضرور اللہ کے شکر گزار بنیں گے. جب انسان کسی ایسی مصیبت میں پھنستا ہے جہاں اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا اس سے نکلنے کا، تو وہ فطری طور پر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اللہ سے جو ہے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے متوجہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ ان مصیبتوں سے تمہیں بچانے والا کون ہے. قل اللہ ینجیکم منہا، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں ایسی مصیبتوں سے نجات عطا کرتا ہے، بچاتا ہے. ومن کل کرب، ایسے نہیں کہ صرف ان مصیبتوں سے تمہیں بچاتا ہے بلکہ ہر طرح کی پریشانیوں سے تمہیں جو ہے وہ نجات دیتا ہے. ثم انتم تشرکون، لیکن تم لوگ اس کے بعد پھر اس کی ناشکری کرتے ہو، اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. جب تمہیں اللہ نے نجات دی، مصیبت سے چھٹکارا عطا کیا، بہت جلدی بھول جاتے ہو اللہ کی جو ہے نعمت کو، پھر اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہو. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ جو ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں جو ہے تم پر عذاب مسلط کر دے، تمہارے اوپر سے آسمانی کوئی آفت آ جائے، کوئی جو ہے بجلی گرا دے، یا کوئی جو ہے یعنی آسمانی آفت تم پر پڑ جائے. او من تحت ارجلکم، یا تمہاری نیچے سے کوئی آفت آ جائے، زمینی آفت آ جائے، زلزلہ آ جائے، زمین دھس جائے، زمین دھسا دے. کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یا پھر یہ کہ تمہارے اوپر جو ہے یعنی تمہارے حکومت ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے، یا پھر تمہارے ماتحت تمہارے خلاف ہو جائیں، تمہاری رعایا تمہارے خلاف ہو جائے، تمہاری اسٹاف تمہارے خلاف ہو جائے، تمہاری اولاد، تمہاری نسل تمہارے خلاف ہو جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا او یلبسکم شیعا، یا پھر جو ہے تم کو آپسی اختلافات میں اللہ تعالیٰ ڈال دے، آپس میں اختلافات ہو جائیں. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، پھر آپس میں جو ہے لڑائیوں کی اور جنگوں کی نوبت آ جائے. یہ بھی اللہ کر سکتے ہیں. تو یعنی اللہ سے جو ہے انسان اللہ کی نعمتوں کو بھول کر اللہ کی ناشکری میں پڑ جائے. کسی مصیبت سے اللہ نے بچا دیا تو وہ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے بڑی مصیبت میں اللہ تم کو مبتلا کر دے. لہٰذا انسان اللہ کا شکر گزار بنے، اللہ کی نعمتوں کا جو ہے نعمتوں کا پاس کرنے والا، احاطہ کرنے والا بنے. ورنہ اللہ جو ہے ناشکروں کی اللہ پکڑ کرتا ہے. اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو بھول کر اللہ کی ناشکری میں پڑ جائے تو
پھر کسی دوسری مصیبت میں بھی پھنس سکتا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے جو ہے اپنی آیتوں کو الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ لہذا انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خاص کر کے اس بات کو انسان کبھی نہ بھولے کہ ہر مصیبت سے بچانے والا، ہر مصیبت سے پریشانی سے نکالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور ایک مصیبت سے اللہ نے بچا دیا، پھر اس کے بعد انسان پھر واپس اللہ کی ناشکری کرنے لگے، تو اس بات سے کبھی جو ہے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ دوسری مصیبت میں مبتلا کر دے جو اس سے بڑی ہو۔ تو یہ بسا اوقات انسان کے آپسی جو ہے اختلافات اور گھریلو مسائل، معاشرتی مسائل، یہ بھی انسان کی اپنی جو ہے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے شکر گزار بننے کی کوشش کریں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی قوم ان باتوں کو جھٹلاتی ہے حالانکہ یہ سب برحق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجیے کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، ماننا ہو تو مان لو، اگر نہیں ماننا ہے کوئی زبردستی نہیں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، جو باتیں تمہیں بتائی گئی ہیں سب اللہ کی طرف سے طے ہے، اور ہر ایک کا ایک وقت طے ہے، حساب کتاب کا وقت ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ کا ایک وقت ہے۔ مہلت اللہ کی طرف سے ضرور دی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے پکڑ کا وقت آتا ہے تو پھر انسان اللہ کی پکڑ سے نہیں بھاگ سکتا، نہیں بچ سکتا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم لوگ جان لو گے جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، پھر اس کے بعد کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، پھر اس کے بعد انسان کے لیے تلافی کا موقع نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی جو ہے مرضیات پر اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر انسان اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میں نے تو سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔